ذکر لسانی ہے، اپنی زبان سے ہر وقت اپنے مالک کو یاد کرنا۔ اچھی چیز دیکھی تو ماشاءاللہ، نعمت ملی تو الحمدللہ، کوئی مصیبت آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر وقت ہر جگہ، کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، نیند سے پہلے دعا، اٹھتے ہی دعا، ہر وقت اللہ کی یاد، ذکر لسانی ہے۔ اور ایک ہے ذکر قلبی، دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ ہمارے اوپر رب تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو بغیر ہمیں مشقت کے ملی ہیں، ان کا احساس کرنا، یہ ذکر قلبی ہے۔ مالک کریم نے بہت ساری غلطیوں کے باوجود جو ہمیں سزا نہیں دی، اس کا احساس پیدا کرنا، یہ ذکر قلبی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں غور کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، یہ ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر بالجوارح، یہ ذکر ہے کہ انسان کے اعضاء اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوں، وہ حج کرے، وہ نماز پڑھے، وہ عبادات کرے، وہ سفر کرے، وہ دین کی خدمت کرے، تینوں طریقوں سے اپنے رب کو یاد کرے، لیکن کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ہمارا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم دیکھتے ہیں اتنے میرے تعلقات ہیں، اتنے میرے وابستگان ہیں، اتنا میرا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف اپنا رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے مالک کا تذکرہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت بھروسہ اپنے رب کریم پر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کھایا اللہ کا پر اللہ کو بھلا دیا، رہے رب کی زمین پر رب کو بھلا دیا، جنہوں نے معاذ اللہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا پر اللہ کو بھلا دیا۔ رب نے اولاد دی، دولت دی، جائیداد دی، عزت دی، وقار دی، سانسیں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، پر وہ اللہ کو ہی بھلا گئے، اس خالق کی یاد ہی چھوڑ گئے، اس کا تذکرہ ہی چھوڑ گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ نے انہیں ان کا اپنا بھی بھلا دیا، پھر وہ کھو گئے، غرق ہو گئے دنیا کے جھمیلوں میں، الجھ کے رہ گئے دنیا کے معاملات میں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی، وہ خدا فراموش ہوتے ہوتے خود فراموش ہو گئے، کھو گئے، لوٹ کے آنے کا راستہ ہی نہ ملا۔ اتنے دنیا کے اندر مست ہوئے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنے غافل ہوئے دنیا تلاش کرتے کرتے کہ قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، رب فرماتے ہیں یہی تو لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، یہی تو فاسق ہیں۔ نیکی ہم پر کوئی دوست کر دے، اس کے شکریہ ادا نہ کریں، بگڑ جاتا ہے۔ ماں باپ کئی جگہوں پہ اپنا احسان بتلا کے کہتے ہیں کہ تم میری فرما برداری کیوں نہیں کرتا، اساتذہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے اپنے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا احسان کرنے والے تو اللہ رسول ہیں، لیکن ہم نے رب رسول کو ہی بھلا دیا۔ مہینوں بیت جاتے ہیں عبادت کیے ہوئے، معاذ اللہ مہینوں بیت جاتے ہیں تلاوت کیے ہوئے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کے لیے، استغفار نہیں کیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ذرا ان لفظوں کا جلال دیکھیں، ان کے اندر جو تنبیہ ہے اس تنبیہ کو دیکھیں۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم بے شک جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو تو میرا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو پھر تو میرا انکار کرتا ہے، پھر تو انکار کرتا ہے اپنے رب کا جب تو بھول جاتا ہے۔ ایسا نہ کرنا، کبھی بھی اپنے مالک کو نہ بلانا، جو دم غافل سو دم کافر۔ سانو تے مرشد ایہو پڑھایا، اس کی یاد سے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے تو حساب کا وقت قریب آ گیا، وہ ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں۔ نسیان خالق کبھی نہ کریں۔
اپنے رب کو کبھی نہ بھولیں، اس کی یاد ہو، اس کا تذکرہ ہو، اس کا نام لیا جائے، اس کے لیے تسبیح پڑھی جائے، اس کی بارگاہ میں سجدے کیے جائیں، اپنے مالک کی بارگاہ میں بار بار پیش ہو کے کہا جائے تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو ہی درگزر کرنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت کو اپنی یاد کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے محفوظ کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔